رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، رمضان کی برکات شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک موقع اور ملا ہے۔ اتنی عمر گزری، کتنے رمضان دیکھے ہم نے، یہ رمضان بھی اللہ نے دکھایا، اس پر شکر ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان میں مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان 5 کاموں میں گزاریں۔ پہلا کام صیام اور روزے رکھنا، دوسرا کام قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا کام قیام، چوتھا کام دعا، پانچواں کام ذکر اللہ۔ 5 کام کرنے کے بتائے ہیں اور 3 کاموں سے اپنے آپ کو روکیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ بری نظر سے حفاظت کریں، نظر کو روکیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، دوسروں پہ عیب تانے لگانے سے بچیں۔ اور تیسرا کام کانوں کی حفاظت کریں، بری چیز نہ سنیں۔ اور جب اللہ کا نور دل میں اترتا ہے تو پھر اپنی ظاہر کی آنکھ سے تو انسان دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، پھر دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ روزہ دار کے ہر افطار پہ فرحتان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو روزہ افطار کرنے کی اپنی خوشی، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کی برکت سے روزہ دار کو کل اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس رمضان کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگیں۔ ایک مرتبہ پھر میری اور آپ کی زندگیوں میں ہمارا اللہ رمضان کو لے آیا ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ 2026 کا رمضان ہمیں دوبارہ سے ملا ہے، اور یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں شیاطین کو بیڑیاں ڈال کے، یوں ایسے ہاتھ باندھ کے، زنجیروں میں جکڑ کے اور سمندروں کی تہوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، رمضان کی برکات آج سے شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک موقع اور ملا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ، رمضان اپنی ساری برکات کے ساتھ، رمضان اللہ کی مغفرت کے ساتھ۔ شہر رحمت و مغفرت و عتق من النار، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کے دوسرے عشرے میں دوسرے 10 دن وہ مغفرت ہے، اور اس کے آخری 10 دن میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے کہ منادی اعلان کرتا ہے آخر تک جو پہنچتا ہے کہ آج روزہ داروں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے تو جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ رمضان آیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور رمضان کی برکات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھ لیتا ہے،
جو رمضان کی راتوں میں قیام کر لیتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے، جس نے رمضان گزارا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اس سے پہلی زندگی کے سارے گناہ میرا اور آپ کا رب معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور راتوں کو قیام تراویح کی شکل میں، من قام لیلۃ رمضان غفر له ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں تراویح میں کھڑا ہوا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، نوافل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو کھڑا ہوا، اس کے بھی اس قیام اللیل کی برکت سے سارے گناہ میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ ہم پر یہ رمضان دوبارہ آیا ہے، اتنی عمر گزری، کتنے رمضان دیکھے ہم نے، یہ رمضان بھی اللہ نے دکھایا، اس پر شکر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان میں مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان 5 کاموں میں گزاریں۔ رمضان میں کرنے کے 5 اہم کام ہیں۔ پہلا کام صیام اور روزے رکھنا، دوسرا کام قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا کام قیام، چوتھا کام دعا، 5واں کام ذکر اللہ۔ 5 کام رمضان میں اپنی طرف سے کرنے کے ہیں، اور میرے اللہ کا حکم بھی ہے، روزے فرض ہیں، اور قرآن کی تلاوت رمضان کے ساتھ خاص نسبت ہے قرآن کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن میرے اللہ نے نازل کیا ہے، تو قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو۔ قیام اللیل، زیادہ کوئی نہ کر سکے تو تراویح کا اہتمام کر لے، اس میں قرآن سنا بھی جاتا ہے۔ صیام، قیام، قرآن اور دعا، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کی ترغیب دی گئی ہے، میرے بندے مجھ سے مانگیں دعا، اور ذکر اللہ کی یاد میں، کہ اور تمام عبادات سے اب تھک گئے ہیں، کوئی اور نہیں کر پا رہا، تو اپنی اپنی جگہوں پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ذکر آتا ہے اس ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں، استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ رمضان میں یہ 5 کام کریں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ان 5 کاموں کے ساتھ 3 کاموں سے اپنے آپ کو روکیں۔ 5 کام کرنے کے بتائے ہیں اور 3 کاموں سے اپنے آپ کو روکیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ بری نظر سے حفاظت کریں، نظر کو روکیں غلط طرف اٹھنے پر، نظر کی حفاظت کریں، روزہ تمام کامل ہوگا۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، دوسروں پہ عیب تانے لگانے سے بچیں، لغو لہویات میں لگنے سے بچیں، گالم گلوچ سے بچیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور تیسرا کام کانوں کی حفاظت کریں، بری چیز نہ سنیں، شہوات کی چیزوں میں مت پڑیں، لغویات نہ سنیں۔ ان 3 راستوں کو، کان کا راستہ، آنکھ کا راستہ، زبان کا راستہ، کم از کم رمضان میں ان 3 راستوں کو بند کریں اور 5 اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں، تو اللہ کا نور، رمضان کی برکات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال میں لگنے کی برکات سے
اللہ کا نور ہمارے دلوں میں اترے گا، اور جب اللہ کا نور دل میں اترتا ہے تو پھر اپنی ظاہر کی آنکھ سے تو انسان دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، پھر دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، پھر جنت کے دروازے کھلتے ہوئے دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ غلقت ابواب النار، پھر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہوئے دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا، اور حقیقت کی آنکھ دیکھ رہی ہوگی۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جکڑے جا رہے ہیں، دل کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی، دل محسوس کر رہا ہوگا، رغبت ہوگی اعمال کی طرف، دل چاہے گا مساجد کی طرف جانے کا، رغبت ہوگی روزے کی طرف، رغبت ہوگی قرآن کی تلاوت، دل لگے گا اللہ کے ذکر میں بیٹھنے پر، دل سے محبت ہوگی اللہ کی ذات کی یاد میں جب ہم بیٹھیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے جب آنکھیں جھکا لیں گے، رمضان میں کم از کم آنکھوں کی حفاظت کر لیں گے، کانوں کی حفاظت کر لیں گے، پھر یہ تمام چیزیں دل کے سکون کو مضبوط کریں گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا روحانی جذبہ پیدا ہوگا کہ دل چاہے گا کہ میرے اللہ کو میں کیسے دیکھوں، میرے رب سے میری ملاقات کیسے ہوگی، اور وہ بھی رمضان کی برکت سے ہے۔ روزہ دار کے ہر افطار پہ فرحتان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو روزہ افطار کرنے کی اپنی خوشی، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، جب روزہ افطار کرتا ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ پانی پیا ہے، الحمدللہ کچھ کھانے کو کھایا ہے، روزہ افطار ہوا۔ اور دوسری خوشی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کی برکت سے روزہ دار کو کل اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ جس ذات کے بارے میں سنتے رہے کہ وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، جو نور ہے، دلوں کو منور کرنے والا ہے، جس نے دنیا کو منور کیا ہے، جس نے تمام اندھیروں کو روشنی بخشی ہے، جس نے سورج کو منور کیا ہے، جس نے چاند ستاروں کو منور کیا ہے، جس نے جنت کو روشن کیا ہے، وہ نور جب دل میں اترے گا تو پھر اس نور سے کہ دیدار کا بھی دل چاہے گا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور کب میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس رمضان کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگیں، دعاؤں میں لگیں۔ اس رمضان میں انشاءاللہ رمضان کی نسبت سے انہی 5 امور پہ، جن میں قرآن ہے، دعا ہے، جن میں قیام اللیل ہے، انہی 5 باتوں پر انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بات کرتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، رمضان ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے، اخلاص کے ساتھ ہو جائے، اخلاص کے ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔